الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان اسپیشل ہفتہ اور اتوار رات 11:30 سے 12:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکیں گے رمضان میں۔ پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنی روٹین پر آ جائیں گے پروگرامز۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کالز کرتے ہیں، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کال کریں، میں آپ کو وظائف بتاؤں گا اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے، آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں ایک اسم اعظم بھی ایک نام کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ کاپی پینسل ہوگی تو لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کسی بھی کام کے استخارے کے سلسلے میں آپ انشاءاللہ تعالی کال یا میسج کے ذریعے جواب لے سکیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں کہ جہاں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے اور سنت کا جو درجہ ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہاں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ خوب درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار الحمدللہ برکتیں ہیں۔ اور ماہ رمضان میں ہر شخص الحمدللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو ضرور کیا کریں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے بے شمار امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل بہترین دوا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادتوں کی توفیق مرحمت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا نام امبر ہے۔ جی میری والدہ کا نام کلثوم بیوی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ہم 1 مہینہ 2 مہینے سے بہت پریشان ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان میں آپس میں اتنے نااتفاقی لڑائی جھگڑے، اور ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اور ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے کرم کرے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہیلو۔ جی فرمائیے، جن کے لیے پوچھنا ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے۔ جی میں فاطمہ بات کر رہی کوئٹہ سے۔ جی فاطمہ، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام میرا خاتمہ۔ کیا؟ حاکمہ؟ نہیں حاکمہ نہیں، خاتمہ۔ خاتمہ؟ ہاں خاتمہ۔ صحیح ہے، امی کا نام خاتمہ اور آپ کا نام فاطمہ ہے۔ جی جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرا یہ ہے بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ میرا مسئلہ ہی میرا شوہر جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ گیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام خان محمد ہے۔ ان کی امی؟ امی کا نام تو مجھے اتنے اس سے یاد نہیں ہے،
لیکن ان شوہر کا نام خان محمد نہیں، ہے. امی کا نام ضروری ہے. بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ان کی بری عادتوں سے بچانے کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں میری بہن، تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات کر سکیں. جی کر دی. فرمائیے. جی نام بھائی بتائیے. میرا نام ثنا گل ہے. ثنا گل. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. رضیہ بی بی. رضیہ بی بی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. یعنی کہ جب بھی پریگنٹ ہوتی ہے نا، حمل ہوتا ہے، تو 8ویں ہفتے کے بعد میرا مس کیریج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں بکر سے محمد رمضان. محمد حمزہ. رمضان. رمضان. والدہ کا نام کیا ہے؟ ولایت بی بی. ولایت بی بی. مسئلہ کیا ہے رمضان بھائی؟ مسئلہ اولاد ہے جی. اچھا، وائف کا نام بتائیے. تسلیم بی بی. ان کی امی؟ غلام بی بی. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ تقریباً 20 سال. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں. رب کریم کرم فرمائے. میں عرض کر رہا تھا جس کا مسئلہ ہو، کال آپ کی ملے، جس کا مسئلہ، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام پہلے بتا دیا کریں، تاکہ مجھے آسانی ہو. میں آپ کا جتنی دیر میں مسئلہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ حساب بھی لگا لوں گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے؟ وعلیکم السلام. سر اللہ تعالیٰ میرے بیٹے نو بیٹا دیتا ہے، اس نے 3 بچیاں اور اس کو 3 بچیاں کے بعد بیٹا ملا ہے. ہاں. کوئی کہتے ہیں بھائی 3 بچیاں تو بیٹا ہو گیا تھا، ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں، بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ بچے کا نام ہی تو پوچھتے ہیں کیا رکھوں. اچھا، کب ہوا ہے مجھے یہ بتائیے، کب ہوا ہے بچہ؟ آج 3را دن ہے. آج 3را دن ہے، مطلب آج ہفتہ تھا. جمعرات کو ہوا ہے یا بدھ کو؟ یہ جمعرات کو. جمعرات کو ہوا ہے بیٹا. اچھا، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ خضر عباس. خضر عباس. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم اس کو زندگی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ محمد ارشد اکاڑا سے. محمد ارشد. جی. امی کا نام بتائیں ارشد بھائی. آپ کا مسئلہ ہے؟ حلیمہ بی بی. حلیمہ بی بی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے ارشد بھائی؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کافی سارے کام کیے، لیکن کسی میں سکسیسفل نہیں ہو پایا. کامیابی نہیں ملتی، مطلب کام شروع ہو جاتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی. جی بالکل. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز اچھا. ہلو جی میری بہن فرمائیے. میں اپنی نواسی کا معلوم کرنا چاہتی ہوں. نام بتائیں نواسی کا اور اس کی امی کا. فبیہ ہے اور ان کی امی کا نام سنہرا ہے. فبیہہ بنت سنہرا. ہاں. کیا ہو گیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال کی ہے. بہت بدتمیزی کرتی ہے اپنے ماں باپ سے. اچھا، نافرمان ہو رہی ہے. جی. اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، اس کو بعد میں سن لیجئے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. ہاں جی، مجھے نا رات کو نیند نہیں آتی. اپنا نام اور والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام پروین بی بی، ہمارا نام نادیہ بی بی. نادیہ بی بی. ہاں جی، والدہ کا نام پروین بی بی. پروین بی بی. ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے؟ اور 3 سے بول رہی ہوں. اچھا مسئلہ بتائیے کس کے متعلق پوچھنا، ان کا اور والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا نام زیبو نساء. اور جن کے لیے سوال پوچھنا ان کا نام کیا ہے؟ میرا نام کلثوم ہے. کلثوم. مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ میری کمر درد ہو رہی ہے، بیٹھا اٹھا نہیں جا رہا، سارا جسم پکڑا ہوا ہے، حالت خراب رہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی کیسے ہیں؟ خیریت اللہ سے؟ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ سر میں ضلع خانوال سے بات کر رہا ہوں، محمد عمران اقبال. محمد عمران اقبال. والدہ کا نام؟ جی رضیہ بی بی. رضیہ بی بی. ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں سے پریشانی، لڑائی جھگڑا نہیں جاتا. اچھا گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر تو پریشانیاں بڑھیں گی، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے گھر کے رزق اور برکتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں. رب کریم آپ کے گھر میں سکون دے. انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وظائف لکھیں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. عنبر بنت کلثوم میری بہن، آپ نے فرمایا کہ خاندان میں بہت لڑائی جھگڑے ہیں اور سب کے سب ایسا لگتا ہے جیسے دشمن بنے ہوئے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم کرم فرمائے. ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جو ناراض ہیں انشاءاللہ تعالی وہ راضی ہو جائیں گے. فاطمہ بنت خاتمہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر خان محمد، جن کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا، بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ماہ رمضان بھی ہے اور مبارک مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہے. سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب مبین پر پہنچیں، یاسین سے شروع کر کے جب مبین پہ پہنچیں تو پانی رکھ لیں اپنے ساتھ اور مبین پر پہنچ کر ان کا نام لیں، خان محمد، والدہ کا نام یہ، بری عادتوں سے دور ہوں، اور دم کر لیں. پھر اسی طرح آگے چلیں، ہر مبین پر اسی طرح کر کے یاسین شریف کو پورا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ان کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز بھی لیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. بریک سے پہلے کالز بھی لیں، کچھ جوابات بھی دیے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف بھی چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کون کہاں سے؟ جعفرآباد سرفراز اطاری. ماشاءاللہ. ہمارے بیٹے ہیں حسنین اطاری جی نا، بخار ہی نہیں اتر رہا. ان کی امی کا نام بتائیے. صفیہ. صفیہ. عمر کیا ہے ان کی؟ 14 سال تقریباً. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کر وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، وقت بہت کم ہوتا ہے. میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں، بعد میں جب آپ سوال کر لیں پھر بعد میں کھول لیجئے گا. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میری بیٹی کا مسئلہ ہے اور بہو کا. نام بتائیے بیٹی کا. بیٹی کا کرن باقر. کرن کی والدہ؟ سغرا بی بی. سغرا بی بی. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جادو وغیرہ بتایا. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جہاں پور سے. اچھا. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ کسی نے ان کو جادو بتایا. میں بھی انشاءاللہ چیک کر لیتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں. تو جوابات کی طرف چلتے ہیں. کاپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. ثنا گل بنت صفیہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو اور حمل جو ہے بنت رضیہ.
آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے مس کیریج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 8 ہفتے یا 10 ہفتے ہوتے ہیں اور مس کیریج ہو جاتا ہے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں۔ چونکہ آج کل الحمدللہ عز و جل رمضان ہے، تو جن نمازوں میں ہمارا روزہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مغرب اور عشاء میں پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اور ساتھ میں میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات حمل کی حفاظت کے لیے ضرور منگوائیے گا۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بچے زندگی والے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد رمضان بن بلایت بی بی اور تسلیم، اور والدہ کا نام آپ نے ان کی بتایا سغرا غلام بی بی، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن تسلیم بی بی کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور عشاء کے بعد 540 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے بارہا میں نے اپنے پروگرام میں عرض کیا ہے کہ 1 مرتبہ وہ بھائی بہن پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے وہ بھائی بہن جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تعویذات 1 مرتبہ ضرور منگوائیں، اور رب کریم کی رحمتوں سے انشاءاللہ تعالی اس کا کرم ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ خضر عباس میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ جمعرات کے دن آپ کے ہاں بیٹا ہوا، اور لوگ بول رہے ہیں 3 بیٹیوں کے بعد جو بیٹا ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کریم آپ کے بچے کو زندگی عطا فرمائے۔ اس کے نام کے لیے جو آپ نے پوچھا ہے، میرے حساب سے ابجد کا جو حساب کتاب ہوتا ہے علم العادات کا، اس کے حساب سے ہا، واو، زا اور ہا، ہا، واو، زا، ہا، یہ 4 حروف ہیں جس سے اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ حماد بھی رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے نام آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 4 ناموں میں سے ہا، واو، زا، ہا سے جب رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت نام ملیں گے، آپ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ محمد ارشد بن حلیمہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ بہت کام کیے کامیابی نہیں ہوتی، کوئی ایک کام پکڑ لیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کام شروع کرتے ہیں اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام کو آگے لے جانے کے لیے، کامیابی کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ضرور دیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور 505 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھے اسباب بن جائیں گے۔ فبیہ بنت سنہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 14 سال کی بچی بہت نافرمان ہے، سلام قولا من رب رحیم 115 مرتبہ عشاء کے بعد اس کی والدہ یا والد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، نیت کریں کہ یہ فرما بردار بھی ہو اور اپنی بری عادتوں سے بچ جائے۔ انشاءاللہ اس کو پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گی۔ نادیہ بنت پروین میری بہن، آپ نے فرمایا کہ نیند نہیں آتی، رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور رات کو جب بھی سونے کا ارادہ ہو سورہ حشر، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر ہے 28ویں پارے میں، تو ضرور اس کو پڑھنا شروع کریں گی، اللہ کی عطاؤں سے غنودگی ہو جائے گی، مگر پوری پڑھ کر لیٹیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پرکیف نیند آئے گی۔ کلثوم بنت زیب النساء میری بہن، آپ نے فرمایا کہ کمر میں شدید درد ہے اور پورے جسم میں درد ہوتا ہے، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا سلامو یا اللہ 596 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد عمران اقبال بن رضیہ بی بی میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ گھر میں بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ محمد عمران اقبال میرے بھائی، کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سلام قولا من رب رحیم، چینی پر دم کر لیں یا کوئی میٹھی چیز پر، آج کل الحمدللہ رمضان ہے تو شربت بنتا ہے، تو ضرور دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ حسنین بن صفیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 14 سال کا بچہ ہے، آج کل بہت بخار میں، سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58، کاٹن لے لیں، روئی پر 66 مرتبہ پڑھ کے روئی کو آدھا آدھا کر کے دونوں کانوں میں رکھیں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور باڈی پہ بھی دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بخار اتر جائے گا۔ کرن بنت سغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے بتایا جادو کیا گیا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رکاوٹیں تو ہیں،
اس کے کاموں میں ہر کام میں اس کی رکاوٹ آ رہی ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ سورہ ناس ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، مغرب و عشاء کے بعد پڑھ لیجئے گا، باقی نمازوں میں جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ چند دنوں میں طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ڈیلے ہو کے آواز ملے گی تو مشکل ہو جائے گی، اس کو بند کر دیں، لائن پہ بات کر لیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اب مجھے سمجھ نہیں آیا، میں اتنا سمجھاتا رہتا ہوں، آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، رمضان المبارک میں تو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی مجھے السلام علیکم، جو مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ ان کا نام شفیق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی امی؟ امی کا نام ویدن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ نا بہت بیمار بھی رہتے ہیں، اور آپس میں بھائی وغیرہ سب آپس میں لڑائی رہتی ہے، اور کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ان کا کام نہیں ہوتا۔ بھائیوں سے لڑائی کیوں رہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتا، آپس میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، اور نا ہمارے 17 سال سے گھر پہ نہیں ہے، گھر کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کوئی کام تعالیٰ نہیں۔ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپس میں محبتیں ہو جائیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے۔ جی بند ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ جی حق نواز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ حق نواز بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی مسائل رزق میں روزی میں برکت نہیں ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ حسینہ۔ حسینہ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں فیض بات کر رہا ہوں، امی کا نام حنیفہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ سے بات کر رہا ہوں، طبیعت میری بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگاتے ہیں، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ اور پروگرام روحانی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں، رات 11:30 سے 12:30 بجے تک، ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں آپ یہ پروگرام لائیو دیکھا کریں گے اللہ کے عطاؤں سے۔ اور جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ سال ہا سال سے چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تقریباً کم و بیش 20 سال تو ہو گئے ہیں، 20واں رمضان غالباً مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ 20واں رمضان ہو گیا ہے۔ تو آج پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک اسم اعظم آپ کے لیے ایک نام کا لاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ اس نام کے جو میرے بھائی یا بہنوں کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ وہی لوگ پڑھیں گے جن کے نام کا نکالا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رب کریم کے عطاؤں سے وہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ تو آج کا اسم اعظم ہے اور نام ہے محمد علی۔ محمد علی کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 202، اور اس کے لیے رب عز و جل کا ایک صفاتی نام، یا برو یا برو یا برو یا برو، 404 مرتبہ محمد علی نام کے میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محمد علی کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح وہی جیسے ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، تو میں نے عرض کر دیا 404 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا، اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، اور علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کو نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب کوئی کام اٹک گیا تو اس کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اتنی فضیلت ہے الحمدللہ عز و جل کی جتنی دیر ہم پڑھتے رہیں گے، رب کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں، جو کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں۔ رب کریم ہمیں زندہ لوگوں میں شمار فرمائے، اور خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟
کال شاید ڈراپ ہو گئی، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا شروع میں کہ یہ ماہ رمضان میں ہر نیکی کو، مطلب فرض جو ہے ہم جو ادا کرتے ہیں فرض، وہ 70 گنا ہو جاتا، اور نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر، سنن اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ زیادہ ذکر اللہ بھی کریں، اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کریں کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا گیا۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، میں سہیوال سے ہوں۔ جی جی، تو مسئلہ میری جن کا ان کا sister ہے، نام بتائیے۔ ان کا نام حفصہ آصف ہے۔ حفصہ، تو والدہ حفصہ آصف، ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام ناہید آصف ہے۔ ناہید آصف، تو مطلب والد صاحب کا نام جو ہے وہ آصف ہے۔ آصف ہے جی۔ ٹھیک۔ تو میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی 2021 میں، 3 سال ہو گئے ہیں۔ حمزہ یوسف ہے بھائی کا نام، اچھا، تو والدہ کا نام ہے فرحت جبین۔ صحیح ہے۔ تو ان کے 3 سال سے نا کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹری سارے معاملات بالکل کلیئر ہیں؟ اپنی طرف سے تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم ان کو جلد از جلد اپنے حبیب کے صدقے صاحب اولاد فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، قمر الدین بات کر رہا ہوں، پھل سے ڈسٹرکٹ جیک آباد۔ قمر الدین یا قمر الدین؟ قمر الدین سر۔ قمر الدین، ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ میرا مسئلہ ہے، میرے بھائی کا بھی ہے، نازل خاتون۔ نازن یا نازم؟ خاتون، نازل نازل نازل، جی جی، نازل خاتون۔ خاتون، جی، کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی کا بھی ہے، علی حسن ہے، وہ بیمار ہے۔ ہم سارے گھر میں بیمار ہیں، اور جو ہے سارے کام رکتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابھی تو صحیح ہے لیکن سارے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے میاں کا مسئلہ پوچھنا۔ شازیہ میری بہن، میاں کا نام، ان کی امی کا نام بتائیے۔ محمد زاہد، امی کا نام رضیہ۔ محمد زاہد، والدہ رضیہ، کیا مسئلہ ہے؟ 2 جگہ جاب کر رہے ہیں، برکت نہیں ہے بالکل بھی گھر میں۔ اچھا، دو نوکری کر رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ کی وجہ سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کسی کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رب کریم برکتیں دے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ جی وعلیکم السلام، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی ہے سر۔ جی فرمائیے، کون صاحب، کہاں سے؟ جی میرا نام خالد حسین ہے۔ جی خالد بھائی، آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ کاکی بی بی۔ کیا نا؟ کاکی بی بی۔ کاکی بی بی، مسئلہ کیا ہے؟ سر میری عمر تقریباً 35 سال ہے۔ پہلے شادی ہوئی تھی تو گھر کی نااتفاقی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اچھا، اس کے بعد رشتہ نہیں ہو رہا؟ ابھی رشتے میں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے سر نیند نہیں آتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نام بتائیے۔ فرزانہ بی بی، اور میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام حیدر علی ہے۔ پہلے فرزانہ بی بی کی امی کا نام بتائیے۔ نسیم بی بی۔ نسیم بی بی۔ اب بچے کا کیا بتا رہی ہیں؟ حیدر کا نافرمان ہے؟ حیدر علی وہ نافرمان ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، دونوں کے لیے بتاتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
बाबा साहब मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। कैसे हैं? खैरियत से? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने अपने कजन के मुतालिक पूछना नाम था। बताइए। उसका नाम है फुरकान। फुरकान की अम्मी गुलिस्तान बीबी। गुलिस्तान बीबी, ठीक है, क्या मसला है? ये मसला ये है, हाफिज साहब वैसे मुसल्लत पढ़ते थे, हर साल सुनाते थे। ठीक है। तो इनका कहना ये है कि 5-6 साल पहले तकरीबन रमजानुल मुबारक पर कोई चिमकादर वगैरह या इस तरह की कोई चीज गिरी थी। तो उसके बाद जब भी रमजान शरीफ आता है तो इनकी तबीयत पहले अशरे में या आखिरी अशरे में लाजमी खराब होती है, जिसकी वजह से ये मुसल्लत पाते हैं। ये 5-6 रमजान हो गए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। जवाबात की तरफ चलते हैं, अगर वक्त बचा तो इंशाअल्लाह मजीद कॉल्स लेंगे, वरना आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट कि आखिर में हम सब मिलकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं। तो कॉपी पेंसिल अपने पास उठा लीजिए, मेरे नंबर्स भी ऑन एयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें, और अपने सवाल के जवाब में वज़ाइफ जो बताता हूँ वो ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। शफीक बिन वहीदन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा, एक तो इनकी तबीयत ख़राब है, दूसरा इनके भाइयों से लड़ाई वगैरह होती है। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़कर पानी में दम करके पिएं भी और अपने ऊपर भी दम करें। रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाएगा। और तावीज़ात भी लड़ाई झगड़े के लिए ख़त के ज़रिए से मंगवा लीजिएगा। हक नवाज बिन हसीना, मेरे भाई आपने फरमाया कि रिस्क में बरकतें नहीं होती। रब्बे करीम अपनी रहमत से आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नदर, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। कोशिश करें हर नमाज के बाद 172 मरतबा या बासितु या अल्लाहु या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। फैज़ बिन हनीफा, मेरे भाई आपने फरमाया कि तबीयत सही नहीं रहती, बीमार रहते हैं, रब्बे करीम आपको सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम होगा। हफ्सा बिनते नाहीद के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि 3 साल हो गए इनके औलाद नहीं, रब्बे करीम इनको साहिब औलाद फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 183 मरतबा 183 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर मगरिब और इशा के बाद पानी में दम करके पिएं। बाकी नमाजों में रोज़े से यकीनी तौर पे होंगे तो फिर इसी तरीके से अपनी बॉडी पे दम करें, अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। तावीज़ात औलाद के लिए मेरे नंबर्स पे रब्ता करके ज़रूर मंगवाइएगा। कमरुद्दीन बिन नाजुल खातून और अली हसन बिन नाजुल खातून, मेरे भाई आपने दोनों भाइयों के लिए पूछा है कि एक तो बीमार रहते हैं, दूसरे कारोबार के मामलात बड़े ख़राब है। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। और तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। शाजिया मेरी बहन आपने मोहम्मद जाहिद बिन रज़िया के मुतालिक पूछा है कि 2 नौकरियाँ करते हैं फिर भी बरकत नहीं होती। रब्बे करीम अपनी रहमत से बरकतें अता फरमाए। आप सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, यानी कि जाहिद भाई की जो वाइफ शाजिया हैं, वो हर नमाज के बाद 5 मरतबा इन 2 आयतों को पढ़कर और दुआ करेंगी, अल्लाह के अताओं से करम होगा। और जाहिद भाई को बोलें कोशिश करें हर नमाज के बाद 119 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा और बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। खालिद हुसैन बिन काकी बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि 33 साल उम्र हो गई, एक शादी हुई थी टूट गई, उसके बाद रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नदर, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। इशा के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह जल्द असबाब बन जाएंगे। फरजाना बिनते नसीम, मेरी बहन आपने फरमाया कि नींद नहीं आती, रब्बे करीम आपको सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएं और इशा के बाद सोते वक्त जब भी सोने का इरादा हो सूरह हश्र पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अताओं से नींद आ जाएगी। दूसरा आपने हैदर के मुतालिक पूछा, आपका बेटा है कि ये बड़ा नाफरमान है, इसके लिए सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़ें, पानी पे या किसी मीठी चीज़ पे दम करके इसको खिलाएं, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह फरमा बरदार हो जाएगा।
محمد طیب میرے بھائی، آپ نے فرقان بن گلستان بی بی کے متعلق پوچھا کہ پچھلے 4-5 سال پہلے یہ حافظ صاحب ہیں، مصلی پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اور ان کی پہلے یا دوسرے عشرے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی چمگادڑ وغیرہ کوئی چیز ان کو آ کے چپٹی تھی، اس کے بعد سے یہ ہو رہا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لو ہیبٹ بن گئی ہے کہ عادت ہو گئی، ان کو پہلے سے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب میری طبیعت خراب ہوگی، یہ معاملہ ہوا تھا، تو ان کو بولیں اس کو اگنور کریں، اور رمضان شریف آنے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ 431 مرتبہ یا سلام یا اللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں عشاء کے بعد۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ سلامتی ہوگی۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں رات 11:30 بجے ہماری ملاقات لائیو پروگرام میں ہوگی اللہ کی عطاؤں سے۔ تو اس وقت تک دعائیں بھی خوب کریں، اس لیے کہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہر وقت دعا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ مولا کریم ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تو نے ماہ رمضان عطا فرمایا، تیرا کروڑ شکر میرے مالک، اس ماہ رمضان میں جو تو نے عطا فرمایا ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان۔ مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، ہم سب کی جھولی بھر دے